آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خاموش کیوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں چپ کیوں۔ دراصل میں کچھ سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس دنیا کا سب سے مختصر، سب سے چھوٹا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو قصہ اس دنیا کا سب سے مختصر قصہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے زیادہ عبرتناک، سب سے زیادہ اندوہناک اور سب سے زیادہ دل کی دنیا کو بدل دینے والا قصہ ہے۔ یہ قصہ ہے ایک نوجوان کا، جو یہی کوئی 30-35 سال کا تھا۔ اس کی زندگی دولت، عیش و عشرت، جوانی، حسن اور شہرت کے سائے میں بسر ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام معمول کے مطابق زندگی بسر کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک رات جب وہ سونے لگا تو اس نے یہ نیت کی کہ جب میں صبح جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لوں گا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اب کل صبح سے میری زندگی بدل جائے گی، اب میں توبہ کر کے ایک اچھی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن جب وہ سویا تو پھر وہ جاگ ہی نہیں سکا، یعنی نیند میں ہی اس کی موت آ گئی، اور یہ قصہ ختم ہوا۔ ذرا سوچئے کہ یہ قصہ کس قدر عبرتناک ہے کہ ایک شخص جو ابھی جوانی کے اندر تھا، جس نے یہ نیت بھی کر لی تھی کہ اب جب میں صبح جاگوں گا تو توبہ کر لوں گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ سو رہا ہے تو ہمیشہ کی نیند سو رہا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ میں تو صبح توبہ کر ہی لوں گا، اور صبح ہے ہی کتنی دور، صبح تو بہت قریب ہے، لیکن صبح سے زیادہ قریب اس کی موت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لوگ صبح میرے توبہ کی خبر سنیں گے، لیکن یہ کیا کہ لوگ تو ایک دوسرے کو اس کی موت کی خبر سنا رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ میری ترقی دیکھیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ اس کی لاش دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ میری نیکیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ اپنے کندھوں پر اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اب اپنی زندگی بدل دوں گا، لیکن یہ کیا کہ اسے زندگی ملی ہی نہیں تو وہ اسے بدلتا کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو مہلت ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، لیکن یہ کیا، اسے تو یہ احساس تک نہ تھا کہ میں جو سو رہا ہوں، شاید میں اپنی کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نا دنیا کا سب سے چھوٹا قصہ، لیکن آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا عبرتناک، کس قدر اندوہناک اور کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا آپ اس مختصر کہانی کے کردار بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار ہمیں قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بے توجہی کے ساتھ منہ پھیرے ہی ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح سنتے ہیں کہ گویا ان کے دل غافل ہوتے ہیں کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں بھٹک رہے ہو، اور ہم قرآن پاک کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں، ہم قرآن پاک کی اس پکار کو ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے
निकाल कर बाहर फेंक दें। कहीं ऐसा न हो कि हमारी सुबह भी यूं ही गुजर जाए, शाम भी यूं ही गुजर जाए और हम अपने लिए कुछ जमा न कर सकें। ऐसा न हो कि हम सोएं और फिर वो हमारी आखिरी रात हो और फिर सुबह क़यामत में जागें तो ऐसा लगे कि ये तो घड़ी दो घड़ी की बात थी, दुनिया की ज़िंदगी हमने यूं ही बर्बाद कर दी। और उस वक्त अपने हाथों को भी हम चबा लेंगे तो उस अफसोस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो कोशिश कीजिए कि आप हम इस मुख्तसर से क़िस्से के किरदार न बन सकें। कोशिश कीजिए कि हम रात में जब सोएं तो ये नीयत करके ना सोएं कि सुबह तौबा कर लेंगे, बल्कि रात में हम तौबा करके ही सोएं, ताकि अगर हमारी सुबह ना भी हो तो भी हम पर कोई फ़र्क ना पड़े। वरना अगर हमने ये काम ना किया तो फिर तो यही बात हो गई, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और आपके लिए आखिरी पैगाम ये कि इस पैगाम को ख़ुद तक महदूद न रखें, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जितनी अच्छी बातें देखते हैं, आप जितनी दीन की बातें सुनते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदक़े जारिया है। यकीन कीजिए कि अगर आपकी एक क्लिक से, अगर शेयर के बटन पर एक क्लिक करने से किसी भी आदमी की हिदायत हो गई, कोई भी शख्स सीधे रास्ते पर आ गया, तो इसका मतलब ये कि आप भी कामयाब हो गए।